تو آئیے دیکھیں، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم بالکل شروع کرتے ہیں۔ نماز کے لیے سب سے پہلے دیکھیں ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت ہم سب کو معلوم ہے کہ زبان سے نیت نہیں ہوتی، بلکہ دل کے ارادے کو نیت بولتے ہیں۔ انسان ظہر کی نماز ابھی پڑھے گا کچھ گھنٹوں کے بعد، جیسے وضو کرتا ہے سارے خیالات اس کے سب کچھ آ جاتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہم کو پڑھنا ہے۔ امام جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی جب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اگر ان کا ذہن حاضر نہیں ہے تو پوری طرح سے حاضر کر لیں کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اپنے آپ کو بالکل حاضر کر کے، مکمل اللہ کے حوالے کر کے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، ایسی سوچ بنا لے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بناتے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی غفلت میں نہیں بناتا ہے تو اس کو بنا لینا چاہیے، اور خود بخود یہ سوچ آ ہی جاتی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ آدمی ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے دماغ میں آئے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو جس کا ذہن کمزور ہو، جس کا دماغ ہی نہ ہو سکتا ہے اس طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آئیں، وگرنہ ظہر کی نماز پڑھتے وقت بندہ ظہر کی نماز کا ہی خیال کرتا ہے۔ تو یہ خیال کر لے، اسی کو نیت کہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو نیت سب سے پہلے یہ شرط ہے، اسے کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اگر بندے نے نیت کر لی، اس کے بعد کیا کرنا ہے اسے؟ قیام بولتے ہیں کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ یہ قیام فرض ہے نماز کے اندر۔ اگر قیام کی طاقت ہے کسی کے پاس تو بیٹھ کر کے وہ نماز اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ قیام یہ فرض ہے نماز کے اندر، اسے کرنا ہی ہے۔ اس کی دلیل دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانت بی بواسیر، یہ صحابی کہتے ہیں عمران بن حسین کہ مجھے بواسیر تھی، بواسیر کا مرض تھا مجھے۔ فسألت النبی عن الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز کے بارے میں سوال کیا، فقال صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ بواسیر کی شکایت تھی، ان کو پرابلم تھا، تکلیف تھی، نماز کے بارے میں نبی سے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا آپ۔ فإن لم تستطع فقائدا، اگر کھڑے ہو کر کے طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر کے پڑھنا۔ فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو ہر حال میں کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اللہ نے ایک جگہ بیان کیا قرآن کے اندر، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، یعنی نماز کے بارے میں بتائی جا رہی۔ تو قیام یہ فرض ہے، بغیر اس کے جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے نیت بھی کر لی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اور آپ کھڑے بھی ہو گئے۔ کھڑے کیسے ہوں گے؟ پیر ملا کر کے۔ بہت سارے لوگ اپنا پیر اپنے ہی میں ملا لیتے ہیں، خاص طور سے عورتیں اپنے پیر کو اپنے میں ملا لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پیروں کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے، بے ڈھنگا فاصلہ نہیں۔ بہت سارے اتنا چوڑا پیر کر لیتے ہیں، کوئی اور اتنا کر لیتا ہے، ایسا نہیں۔ ایک جو سنجیدگی کے ساتھ جیسے انسان عام طور پر کھڑا ہوتا ہے نا، عام طور پر انسان کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ظاہر بات اتنا پھیلا کر کے تو نہیں کھڑا ہوتا ہے، ایک نارمل انداز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی نارمل انداز میں اس کے پیر بھی اس طرح سے ہونے چاہیے نماز کی حالت میں۔ پیروں کو ملانا نہیں ہے، اپنے پیروں کو اپنے پیر سے ملانا نہیں ہے، بلکہ اپنے پیر کو دوسرے آدمی کے پیر سے ملانا ہے۔ لیکن اگر دوسرا آدمی بہت دور تک کھڑا ہو تو آپ کیسے ملائیں گے اس کو؟ آپ کو اپنے پیر بہت زیادہ پھیلا کر کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پیر کو ایک نارمل حالت میں رکھیے۔ اگر سامنے والا ملاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملاتا تو اس کو اس کے حالت پہ چھوڑ دیجیے۔ لیکن سامنے والے جو آپ کے بازو میں کھڑا ہے، اس کے پیر سے اپنے پیر کو ملانے کے لیے آپ ٹانگ خوب زیادہ پھیلا دیں، یہ مناسب نہیں ہے، جیسا کہ بعض مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کھڑے ہوں گے تو اپنے پیروں میں فاصلہ رکھیں گے، یعنی اپنے پیروں کو چمٹا کر کے چپکا کر کے نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنے پیر کو تھوڑا نارمل انداز میں فاصلہ رکھیں گے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ باقاعدہ اس کی دلیل ہے، جب صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو اپنے پیروں میں گیپ رکھتے تھے، جگہ رکھتے تھے، لیکن وہ گیپ ایک نارمل ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔